دنیا میں ہر انسان کی زندگی کی ایک کہانی ہوتی ہے۔ کچھ کہانیاں ہنسی اور خوشی سے بھری ہوتی ہے تو کچھ میں درد اور محنت کا سمندر ہوتا ہے، لیکن ہر کہانی کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے ہی مزدور کی ہے جس کی محنت اور ایمانداری نے اس کی قسمت کو چمکایا۔ یہ کہانی دل کو چھو لینے والی ہے، جو ہر انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ محنت کبھی بیکار نہیں جاتی۔ گاؤں کی چھوٹی سی بستی میں ایک چھوٹا سا کچا گھر تھا، جہاں رامو اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ گھر صرف 2 کمروں کا تھا، جس کے دروازے پر پرانی سی چھتانی لگی تھی اور کھڑکیوں میں سے ٹھنڈی ہوا گزرتی تھی۔ گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا آنگن تھا، جہاں رامو کی ماں روز صبح چولہے پر روٹیاں پکاتی تھی۔ گھر کے پیچھے ایک چھوٹا سا کھیت تھا، جہاں وہ دونوں مل کر سبزیاں اگاتے تھے تاکہ انہیں کھانے کے لیے کچھ ہو۔ رامو ایک مزدور تھا جو دن بھر محنت کرتا تھا۔ وہ ہر روز صبح 4 بجے اٹھ کر کام پر نکل جاتا تھا۔ اس کا کام کوئی بھی ہو سکتا تھا، کسی کے کھیت میں کام کرنا، کسی کے گھر کی مرمت کرنا، یا پھر گاؤں کے بیچ سے گزرتے ہوئے سواریوں کا سامان اٹھانا۔ لیکن اس کی کمائی اتنی تھی کہ وہ اپنے گھر کا خرچہ بھی مشکل سے چلاتا تھا۔ اس کے والد کا انتقال جب وہ چھوٹا تھا تب ہی ہو گیا تھا، اور اس کی ماں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ رامو کی ماں، جس کا نام شانتی دیوی تھا، ایک سخت اور محنتی عورت تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو پالتے ہوئے بہت کچھ سہ لیا تھا۔ وہ روز صبح اٹھ کر گھر کے کام کرتی تھی، پھر اپنے پڑوسیوں کے گھر جا کر ان کے کام میں ہاتھ بٹاتی تھی تاکہ کچھ پیسے کمائے۔ لیکن اب اس کی عمر ساتھ ساتھ اس کی صحت بھی خراب ہو رہی تھی۔ ان کی آنکھیں کمزور ہو چکی تھی اور انہیں چلتے پھرنے میں بہت مشکل ہوتی تھی۔ رامو کی زندگی میں کوئی خواب نہ تھا، بس ایک ہی مقصد تھا کہ وہ اپنی ماں کو خوش رکھنا چاہتا تھا۔ اس کی ماں نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور اب اس کا فرض تھا کہ وہ ان کی خدمت کرے۔ وہ ہر روز صبح 4 بجے اٹھ کر کام پر نکل جاتا تھا اور شام کو تھکا ہارا واپس آتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اسے محنتی اور ایماندار انسان کہتے تھے۔ وہ کبھی کسی کا کام ادھورا نہیں چھوڑتا تھا اور ہر کام کو پورے دل سے کرتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک نئی فیملی آئی۔ یہ فیملی شہر سے تھی اور انہوں نے گاؤں میں ایک بڑا سا مکان خریدا تھا۔ ان کا مکان گاؤں کے بیچ میں تھا اور وہ سب سے الگ اور عالی شان تھا۔ ان کی بیٹی رادھا گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ رادھا کی عمر لگ بھگ 20 سال تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ گاؤں میں رہنے آئی تھی۔ رادھا اور رامو کی پہلی ملاقات ایک ایسے ہی دن ہوئی جب رامو ایک بھاری بوجھ اٹھا کر لے جا رہا تھا۔ وہ بوجھ اس کے لیے بہت بھاری تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چل رہا تھا۔ تبھی رادھا نے اسے دیکھا اور اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس کے پاس گئی اور بولی، بھیا، کیا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ رامو نے اسے دیکھا اور مسکرا کر کہا، نہیں بہن، یہ بوجھ بہت بھاری ہے، تم اسے اٹھا نہیں پاؤ گی۔ لیکن رادھا نے اس کی بات نہیں سنی اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ اس نے رامو سے بات کرنا شروع کی اور پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ رامو نے بولا، میرا نام رامو ہے، اور تمہارا؟ رادھا نے مسکرا کر کہا، میرا نام رادھا ہے، ہم نئے آئے ہیں اس گاؤں میں۔ رامو نے کہا، اچھا، تو تم شہر سے ہو؟ رادھا نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، لیکن مجھے گاؤں بہت پسند ہے۔ یہاں کی ہوا، یہاں کے لوگ، سب کچھ الگ ہے۔ رامو نے کہا، ہاں، گاؤں میں سب کچھ سیدھا سادہ ہوتا ہے، یہاں کے لوگ بھی سیدھے ہوتے ہیں۔ اس طرح دونوں کی دوستی ہو گئی۔ رادھا کو رامو کی محنت اور ایمانداری پسند آئی، اور رامو کو رادھا کا پیار اور سمجھنے کا انداز۔ لیکن دونوں کے درمیان ایک فاصلہ تھا، غربت اور امیری کا۔ رادھا کے گھر والے امیر تھے اور رامو ایک غریب مزدور تھا۔
ایک دن رادھا نے رامو سے کہا، رامو، تم اتنی محنت کرتے ہو لیکن تمہیں کسی نے کچھ سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ تمہارے اندر ایک اچھا انسان ہے جو ہر کسی کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ رامو نے مسکرا کر کہا، رادھا، زندگی میں سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا، میرے پاس ایمانداری اور محنت ہے اور یہی میری سب سے بڑی دولت ہے۔ رادھا کے دل میں رامو کے لیے محبت پیدا ہو گئی، لیکن اس کی محبت مشکل سے ہی کبھی پورا ہو پائے گی۔ رامو اور رادھا کی دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ رادھا کو رامو کی محنت اور ایمانداری پسند تھی اور رامو کو رادھا کا پیار اور سمجھنے کا انداز، لیکن دونوں کے درمیان ایک فاصلہ تھا، غربت اور امیری کا۔ رادھا کے گھر والے امیر تھے اور رامو ایک غریب مزدور۔ ایک دن رادھا نے رامو سے کہا، رامو، تم اتنی محنت کرتے ہو لیکن تمہیں کسی نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ تمہارے اندر ایک اچھا انسان ہے جو ہر کسی کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ رامو نے مسکراتے ہوئے کہا، رادھا، زندگی میں سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا، میرے پاس ایمانداری اور محنت ہے اور یہی میری سب سے بڑی دولت ہے۔ رادھا کے دل میں رامو کے لیے پیار پیدا ہو گیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کا پیار مشکل سے ہی کبھی پورا ہو پائے گا۔ رامو اور رادھا کی دوستی کا سفر جاری رہا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے، اپنے خوابوں اور خیالات کا تبادلہ کرتے۔ رادھا اکثر رامو کو اپنے گھر بلاتی، جہاں وہ کھانا کھاتے اور گپ شپ کرتے۔ رامو کو رادھا کے گھر کی شان و شوکت دیکھ کر حیرت ہوتی، لیکن وہ کبھی حسد محسوس نہیں کرتا تھا۔ اس کے برعکس وہ رادھا کی خوشی میں شریک ہوتا اور اسے اپنی سادہ زندگی کی کہانی سناتا۔ ایک دن رادھا نے رامو سے پوچھا، رامو، تمہارے خواب کیا ہیں؟ تم اپنی زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ رامو نے غور سے سوچا اور کہا، میرا خواب ہے کہ میں اپنی محنت سے ایک چھوٹا سا گھر خریدوں جہاں میں اپنے خاندان کے ساتھ پرسکون زندگی گزار سکوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری محنت کی بدولت میرے بچوں کو اچھی تعلیم ملے اور وہ زندگی میں کامیاب ہوں۔ رادھا نے مسکرا کر کہا، رامو، تمہارے خواب بہت پیارے ہیں، مجھے یقین ہے کہ تم ایک دن ضرور اپنے خواب کو پالو گے۔ رامو نے رادھا کی بات سن کر دل ہی دل میں اپنے خوابوں کو پانے کا عزم اور مضبوط کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی راہ میں کئی رکاوٹیں ہوں گی، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا تھا۔ دوسری طرف رادھا کے دل میں رامو کے لیے محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا پیار معاشرے کے اصولوں اور روایات کے خلاف ہے، لیکن وہ اسے روک نہیں پا رہی تھی۔ رادھا کے گھر والے اسے ایک امیر گھرانے میں بیانا چاہتے تھے، لیکن رادھا کا دل رامو کے ساتھ تھا۔ ایک دن رادھا نے اپنی ماں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ مشکل ہوگا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ اس کی ماں رامو کو سمجھے۔ رادھا نے اپنی ماں سے کہا، امی، میں رامو سے پیار کرتی ہوں، وہ بہت اچھا انسان ہے اور میں جانتی ہوں کہ آپ اسے سمجھیں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے سمجھیں۔ رادھا کی ماں نے اس کی بات سن کر گہری سانس لی اور کہا، بیٹی، تمہیں معلوم ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرح کا ہے۔ رامو ایک غریب لڑکا ہے اور تمہاری زندگی کے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ تمہارے باپ تمہیں کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ رادھا نے اپنی ماں کی بات سن کر آنسوؤں کو روکا اور کہا، امی، پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، رامو کے پاس ایمانداری اور محنت ہے اور یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے سمجھیں اور ہمارے پیار کو قبول کریں۔ رادھا کی ماں نے اسے گلے لگا لیا اور کہا، بیٹی، میں تمہاری خوشی چاہتی ہوں، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ راہ آسان نہیں ہوگی، تمہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رادھا نے اپنی ماں کی بات سن کر دل ہی دل میں عزم کر لیا کہ وہ کسی بھی مشکل کا سامنا کرے گی، لیکن اپنے پیار کو کبھی ترک نہیں کرے گی۔ اسی دوران رامو کو بھی احساس ہو گیا کہ رادھا کے دل میں اس کے لیے محبت ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ان کا رشتہ معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، لیکن وہ رادھا کے پیار کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ رامو نے رادھا سے کہا، رادھا،
تمہارا پیار میرے لیے بہت قیمتی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ ہمارے درمیان کئی رکاوٹیں ہیں۔ میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی محنت سے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ رادھا نے رامو کی بات سن کر مسکرا دی اور کہا، رامو، تمہاری محنت اور ایمانداری ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ رامو اور رادھا کا پیار دن بدن بڑھنے لگا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ رامو نے اپنی محنت سے ایک چھوٹا سا کاروبار سٹارٹ کیا، جس سے اس کی آمدنی میں اضافہ ہوا۔ وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا رہا۔ رادھا نے بھی اپنے گھر والوں کو رامو کے بارے میں بتانے کی کوشش جاری رکھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے والدین رامو کو سمجھیں اور ان کے پیار کو قبول کریں۔ ایک دن رادھا کے والد نے رامو کو اپنے گھر بلایا۔ رامو گھبرا گیا، لیکن رادھا نے اسے ہمت دی۔ رامو رادھا کے گھر پہنچا، جہاں اسے رادھا کے والدین کے سامنے پیش ہونا تھا۔ رادھا کے والد نے رامو سے کہا، رامو، ہم نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تمہارے ارادے کیا ہیں۔ رامو نے گہری سانس لی اور کہا، جناب، میں رادھا سے پیار کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، لیکن میں اپنی محنت اور ایمانداری سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں رادھا کو خوش رکھنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ رادھا کے والد نے رامو کی بات سن کر غور سے دیکھا اور کہا، رامو، تمہاری ایمانداری اور محنت قابل تعریف ہے، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ راہ آسان نہیں ہوگی۔ اگر تم واقعی رادھا سے پیار کرتے ہو تو تمہیں اس کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ رامو نے رادھا کے والد کی بات سن کر عزم سے کہا، جناب، میں رادھا کے لیے کسی بھی قربانی کے لیے تیار ہوں۔ میں اسے خوش رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ رادھا کے دل میں رامو کی بات سن کر مسکرا دی اور کہا، رامو، تمہاری ہمت اور ایمانداری نے مجھے متاثر کیا ہے۔ میں تمہیں رادھا کے ساتھ خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ رادھا نے اپنے والد کی بات سن کر خوشی سے آنسو بہا دیے اور وہ جانتی تھی کہ اب اس کا پیار کامیاب ہوگا۔ رامو اور رادھا کا پیار معاشرے کی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے ایک نئی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رامو کی ماں بیمار پڑ گئی۔ ان کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ وہ اٹھ بھی نہیں پاتی تھی۔ گاؤں کا ڈاکٹر انہیں دیکھنے آیا اور کہا، رامو، تمہاری ماں کو شہر کے ہسپتال میں علاج کی ضرورت ہے۔ یہ علاج بہت مہنگا ہے اور تمہیں جلد سے جلد پیسے جمع کرنے ہوں گے۔ رامو نے اپنی ساری جمع پونجی جو اس نے محنت سے کمائی تھی علاج پر خرچ کر دی، لیکن پیسے کم پڑ گئے۔ اس نے گاؤں کے لوگوں سے مدد مانگی، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ ہر کسی نے بہانے بنائے اور اسے ٹھکرا دیا۔ رامو کے لیے یہ وقت بہت مشکل تھا۔ وہ اپنی ماں کو کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ ایک رات جب رامو اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تو اس کی زندگی کا کیا مقصد رہ جائے گا۔ تبھی رادھا وہاں آئی۔ اس نے رامو کو روتے ہوئے دیکھا اور اس کے پاس بیٹھ کر کہا، رامو، تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہو۔ رامو نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ رادھا، میں اپنی ماں کو کھونا نہیں چاہتا۔ وہ میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اگر وہ نہیں رہیں گی تو میری زندگی کا کیا مطلب ہے؟ رادھا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، رامو، تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم مل کر اس مشکل کا سامنا کریں گے۔ رادھا نے اپنے گھر والوں سے بات کی اور انہیں رامو کی مدد کرنے کو کہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ رامو ایک غریب مزدور ہے اور اس کا علاج کروانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ رادھا کو بہت دکھ ہوا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنے زیورات جو اس کی ماں نے اسے دیے تھے بھیج کر رامو کی مدد کی۔ جب رامو کو پتہ چلا کہ رادھا نے اپنے زیورات کو بیچ کر اس کی مدد کی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے رادھا سے کہا، رادھا، تم نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے، میں تمہارے احسان کبھی نہیں چکا سکوں گا۔ رادھا نے مسکرا کر کہا، رامو، تمہارے لیے یہ سب کرنا میری خوشی ہے۔ تم نے مجھے سکھایا ہے کہ زندگی میں سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا،
محنت اور ایمانداری سے بڑا کچھ نہیں۔ رامو کی ماں کا علاج شروع ہوا اور کچھ ہی دنوں میں اس کی طبیعت سدھرنے لگی۔ رامو نے اپنی محنت جاری رکھی اور زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کی کوشش کی تاکہ وہ رادھا کے زیورات کو واپس کر دے۔ ایک دن رامو نے رادھا سے کہا، رادھا، تم نے میرے لیے جو کیا ہے وہ کبھی بھول نہیں سکتا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ایک دن میں تمہیں وہ زیور واپس کروں گا اور تمہیں خوش رکھوں گا۔ رامو نے اپنی محنت اور رادھا کی مدد سے اپنی ماں کا علاج کروایا کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی کسی پر بوجھ نہیں بنے گا۔ اس نے زیادہ محنت کی اور اپنی کمائی بڑھانے کی کوشش کی۔ رامو نے اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم کر لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ صرف محنت اور لگن سے ہی وہ اپنے حالات کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اس نے اپنے کام کے اوقات کو بڑھا دیا اور نئے مواقع تلاش کرنے لگا۔ ایک دن جب رامو گاؤں کے سردار سے ملا تو اس نے اپنا خواب شیئر کیا۔ اس نے کہا، سردار جی، ہمارے گاؤں کے غریب بچوں کے پاس تعلیم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اگر ہم یہاں ایک چھوٹا سا سکول بنا دیں تو یہ بچے بھی اپنے خوابوں کو پا سکتے ہیں۔ سردار نے رامو کی بات پر غور کرنا شروع کی۔ رامو، تمہاری سوچ بہت اچھی ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، ہم مل کر اس خواب کو پورا کریں گے۔ سردار کی مدد سے رامو نے گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور سکول بنانے کا منصوبہ پیش کیا۔ گاؤں والوں نے بھی اس کی حمایت کی اور سب نے مل کر سکول بنانے کا فیصلہ کیا۔ رامو نے اپنی محنت سے سکول کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور صبح سے شام تک کام کرتا اور سکول کی تعمیر کو مکمل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتا۔ رادھا بھی اس کے ساتھ تھی اور وہ سکول کے لیے ضروری سامان مہیا کرنے میں مدد کرتی۔ چند ماہ کی محنت کے بعد گاؤں میں ایک چھوٹا سا سکول تیار ہو گیا۔ سکول کا افتتاح گاؤں کے لوگوں نے مل کر کیا۔ رامو نے سکول کا نام گاؤں کا سپنا رکھا کیونکہ یہ اس کے خواب کی تعبیر تھا۔ سکول کے افتتاح پر رامو نے کہا، یہ سکول صرف ایک عمارت نہیں ہے بلکہ ہمارے گاؤں کے بچوں کے مستقبل کی بنیاد ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر بچے کو تعلیم کا موقع ملے تاکہ وہ اپنے خوابوں کو پا سکے۔ گاؤں کے لوگوں نے رامو کی محنت کو سراہا اور ایک سماج سیوک کے طور پر جاننے لگے۔ رامو اب صرف ایک مزدور نہیں تھا بلکہ ایک رہنما تھا جو اپنی محنت اور لگن سے دوسروں کی زندگی کو بدل رہا تھا۔ رادھا نے رامو کی کامیابی پر اسے مبارکباد دی اور کہا، رامو، تم نے ثابت کر دیا کہ محنت اور ایمانداری سے ہر مشکل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ تمہاری کامیابی میں میں بہت خوش ہوں۔ رامو نے مسکرا کر کہا، رادھا، تمہاری مدد کے بغیر یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا اور میں تمہیں تمہارا شکر گزار ہوں۔ رامو اور رادھا کی محنت کا پھل گاؤں کے بچوں کو ملا جو اب سکول جا کر پڑھنے لگے تھے۔ رامو نے اپنی زندگی میں ایک نئی منزل طے کر لی تھی اور وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے مزید محنت کا عزم رکھتا تھا۔ رادھا کے گھر والوں نے جب رامو کی محنت اور ایمانداری دیکھی تو انہوں نے رادھا اور رامو کی شادی کو ہاں کر دی۔ شادی کی رات جب سب لوگ خوشیاں منا رہے تھے، رامو نے رادھا سے کہا، رادھا، تم نے میرے خوابوں کو پورا ہونے میں میری مدد کی۔ آج میں جتنا بھی خوش ہوں اس کا سبب تم ہو۔ رادھا نے مسکرا کر کہا، رامو، تمہاری محنت نے تمہاری قسمت کو بدل دیا ہے۔ آج تم صرف ایک مزدور نہیں بلکہ ایک ہیرو ہو۔ شادی کی رات کا ماحول انتہائی دل فریب تھا۔ گاؤں کے لوگ خوشیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ رامو اور رادھا کی خوشی نے نہ صرف دو دلوں کو جوڑا بلکہ یہ شادی غریبی اور امیری کے درمیان پائے جانے والے فاصلوں کو بھی مٹا چکی تھی۔ رامو کی محنت اور ایمانداری نے ثابت کر دیا تھا کہ انسان اپنے لگن اور محنت سے کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ شادی کی تقریب میں گاؤں کے ہر فرد نے شرکت کی۔ رامو کی ماں جو اب صحت یاب ہو چکی تھی اپنے بیٹے کی خوشی دیکھ کر بہت خوش تھی۔ وہ بار بار رامو اور رادھا کو دعائیں دے رہی تھی۔ رادھا کے والدین نے بھی اپنی بیٹی کو خوشی دیکھ کر مطمئن تھے۔ انہوں نے رامو کو اپنے بیٹے کی طرح قبول کر لیا تھا۔ جب شادی کی رات رامو اور رادھا اکیلے بیٹھے تو رامو نے رادھا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، رادھا، تمہارے بغیر میری زندگی ادھوری تھی۔ تم نے نہ صرف میرے خوابوں کو پورا کرنے میں میری مدد کی بلکہ تم نے مجھے یہ بھی سکھایا کہ محبت اور اعتماد سے ہر
مشکل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ رادھا نے رامو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، رامو، تمہاری محنت اور لگن نے تمہیں ایک عام مزدور سے ایک ہیرو بنا دیا ہے۔ تم نے نہ صرف اپنی زندگی کو بدلا بلکہ گاؤں کے بچوں کے مستقبل کو بھی روشن کر دیا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہر قدم پر ہوں، چاہے راہ میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہو۔ شادی کے بعد رامو اور رادھا ایک نئے گھر میں اپنی زندگی کی شروعات کی۔ یہ گھر چھوٹا تھا لیکن اس میں محبت اور خوشیوں کا سما تھا۔ رادھا نے گھر کو اتنی خوبصورتی سے سجایا تھا کہ ہر کونا پیار اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ رامو کے لیے یہ گھر صرف ایک مکان نہیں تھا بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا، جہاں اس کا خواب اور ذمہ داریاں دونوں نئے صفحات سے لکھی جا رہی تھیں۔ رامو کا اسکول اب پورے گاؤں میں مشہور ہو چکا تھا۔ وہ اسکول جو ایک چھوٹے سے کمبل اور درخت کے سائے میں شروع ہوا تھا، اب ایک بڑی عمارت بن چکا تھا۔ گاؤں کے لوگ اب رامو کو ماسٹر صاحب کے نام سے بلاتے تھے۔ غریب بچے جو کبھی پڑھائی سے محروم تھے، اب انہیں ایک نئی امید ملی تھی۔ ان کے لیے رامو ایک ٹیچر نہیں تھا بلکہ ایک رہنمائی تھا جو انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جا رہا تھا۔ اسی اسکول میں ایک نیا کردار سامنے آیا جس کا نام منا تھا۔ منا ایک 10 سال کا لڑکا تھا جو رامو کے اسکول کا پہلا طالب علم تھا۔ اس کے چہرے پر غربت کے دھبے تھے لیکن اس کی آنکھوں میں چمک تھی، ایک ایسی چمک جو کچھ دکھانے کی خواہش کو ظاہر کرتی تھی۔ منا کے والد ایک مزدور تھے۔ وہ دن رات محنت کرتے تھے تاکہ اپنے بیٹے کو پڑھا سکیں۔ وہ چاہتے تھے کہ منا پڑھ کر بڑا آدمی بنے اور اپنی زندگی کے حالات کو بدلے۔ منا نے رامو کو اپنا آئیڈل بنا لیا۔ وہ روز صبح جلدی اٹھ کر اسکول جاتا اور اپنی پڑھائی میں پوری لگن سے جٹا رہتا۔ اس کے اندر سیکھنے کی بھوک تھی۔ وہ ہر سوال کا جواب جاننے کے لیے بے چین رہتا۔ رامو نے منا کی محنت کو دیکھا اور اس کی حوصلہ افزائی کی اور سمجھ گیا کہ منا میں وہ چمک ہے جو ایک دن اس کی زندگی کو روشن کر سکتی ہے۔ ایک دن اسکول کے بعد رامو نے منا سے پوچھا، منا تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟ منا نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، ماسٹر صاحب، میں بڑا ہو کر آپ کی طرح ایک ٹیچر بننا چاہوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں دوسروں کو پڑھا سکوں اور اس کی زندگی میں روشنی لا سکوں۔ رامو منا کی بات سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے منا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، منا، اگر تم اپنی محنت اور لگن سے پڑھو گے تو تم ایک دن ضرور اپنے خواب کو پورا کر لو گے۔ تم میری طرح نہیں بلکہ مجھ سے بہتر ٹیچر بنو گے۔ منا نے اپنی پڑھائی میں اور محنت کی۔ وہ روز نئے سوالات لے آتا اور ان کے جواب تلاش کرنے میں دن رات ایک کر دیتا۔ اس کے والدین نے بھی اپنے بیٹے کی محنت کو دیکھا اور اس کی حوصلہ افزائی کی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کا بیٹا ایک دن ضرور کامیاب ہوگا۔ اسی بیچ رادھا نے بھی اپنے گھر اور رامو کے اسکول میں ایک نئی ذمہ داری اٹھا لی۔ وہ بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ انہیں کہانیاں سناتی اور انہیں نئی نئی چیزیں سکھاتی۔ رادھا کا پیار اور سمجھداری بچوں کے دلوں میں اتر گئی تھی۔ وہ سب اسے دیدی کہہ کر بلاتے تھے۔ ایک دن گاؤں کے کچھ لوگوں نے رامو اور رادھا کے کام کو دیکھا اور انہیں اعزاز دینے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں کے سرپنچ نے ایک سیمینار بلایا جہاں رامو اور رادھا کو ان کی محنت اور سمجھ کے لیے اعزاز دیا گیا۔ سرپنچ نے کہا، رامو اور رادھا نے ہمارے گاؤں میں ایک نئی روشنی بھری دی ہے۔ ان کی محنت نے ہمارے بچوں کے مستقبل کو اجاگر کر دیا ہے۔ رامو نے سیمینار میں کہا، یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ ہمارے بچے ہمارے ملک کا مستقبل ہیں اور انہیں پڑھانا اور سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ منا نے بھی سیمینار میں اپنے دل کی بات کہنی چاہی۔ اس نے کہا، میں اپنے ماسٹر صاحب اور دیدی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے پڑھنا لکھنا سکھایا۔ میں ان کی طرح بن کر دوسروں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ سیمینار کے بعد رامو اور رادھا نے ایک نئے جوش کے ساتھ اپنے کام کو آگے بڑھایا۔ ان کا اسکول ایک نئی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں ہر بچہ ایک نئی امید لے کر آتا تھا۔ لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ گاؤں کے کچھ لوگ جو رامو کے اسکول کے مخالف تھے، انہوں نے اسکول بند کروانے کی کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ غریب بچوں کو پڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔
اور یہ صرف وقت اور پیسے کا ضیاع ہے۔ یہ باتیں رامو کے لیے بہت تکلیف دہ تھیں، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے سب سے اہم خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اتنی محنت کی تھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ اب وہ کبھی ہمت نہیں ہارے گا، چاہے کتنی ہی مشکلات آئیں۔ رامو نے ان لوگوں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا جو اسکول کے خلاف تھے۔ اس نے گاؤں کے بزرگوں اور سرداروں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی شکایات سنی اور ان کے خیالات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ پھر رامو نے انہیں سمجھایا کہ تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ یہ انسان کے ذہن کو روشن کرتی ہے اور اس کے مستقبل کو بہتر بناتی ہے۔ اگر آج ہم ان بچوں کو پڑھائیں گے تو کل یہ بچے ہمارے گاؤں کا نام روشن کریں گے، رامو نے دل سے کہا۔ اس کی باتوں میں سچائی اور جذبات تھے جو دوسروں کے دلوں میں اتر گئے، اور وہ جانتا تھا کہ اگر ان بچوں کو تعلیم ملتی ہے تو وہ نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے بلکہ پورے گاؤں کی حالت بدل دیں گے۔ ان بچوں کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں تھیں جو کبھی ظاہر نہیں ہوتی تھی، لیکن تعلیم کے ذریعے وہ سب کچھ کر سکتے تھے۔ رادھا نے بھی رامو کا ساتھ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ تعلیم صرف کتابوں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی سوچ، فکر اور عمل کو بہتر بناتی ہے۔ اس نے گاؤں کی عورتوں کو سمجھایا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے تو نہ صرف ان کی زندگی بدلے گی بلکہ ہم سب کی زندگی بہتر ہوگی۔ رادھا کی باتوں کا گہرا اثر ہوا اور آہستہ آہستہ گاؤں کی عورتوں نے اس بات کو سمجھنا شروع کیا کہ وہ چاہتی تھیں کہ اگر ان کے بچے تعلیم حاصل کریں گے تو ان کا مستقبل روشن ہوگا اور یہ ان کے خاندان کے حالات کو بدل دیں گے۔ رامو نے ایک دن اپنے اسکول کے بچوں کو جمع کیا اور کہا، ہمیں جو رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں وہ ہمیں کبھی ہمت نہ ہارنے دیں۔ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ہمارے گاؤں کے تمام لوگوں کے لیے ہے۔ ہمارا مقصد صرف تعلیم دینا ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے گاؤں کا مستقبل بدلنا ہے۔ رادھا نے بھی بچوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ہم سب کو مل کر یہ دکھا دیں گے کہ تعلیم کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اگر ہم سب کو ایک ساتھ قدم بڑھانا ہو تو کوئی بھی رکاوٹ ہمیں روک نہیں سکتی۔ یہ باتیں سن کر گاؤں کے کچھ لوگ جو اسکول کے مخالف تھے، ان کے دلوں میں بھی نرم گوشہ پیدا ہونے لگا۔ رامو اور رادھا کی محنت اور لگن دیکھ کر کچھ لوگوں نے اپنے موقف کو تبدیلی لائی اور اسکول کے حق میں آواز اٹھائی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اگر واقعی کسی تبدیلی کی ضرورت ہے تو وہ صرف تعلیم کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد گاؤں کے کچھ لوگ رامو کے اسکول میں شامل ہو گئے اور اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے اسکول بھیجنے لگے۔ تعلیم کے پھیلاؤ سے گاؤں کا ماحول بدلنے لگا۔ بچے خوش تھے کیونکہ انہیں وہ موقع مل رہا تھا جس کا انہیں ہمیشہ سے انتظار تھا۔ اب گاؤں کے لوگ رامو اور رادھا کی محنت کو تسلیم کرنے لگے تھے۔ منا نے اپنی زندگی کا وہ دن بھی دیکھا تھا جب اس کا بچپن غربت اور مشکلات سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس نے کبھی ہمت نہ ہاری۔ اس نے اپنے والد کی محنت کو دیکھا تھا جو دن رات ایک ایک کر کے اپنے بیٹے کے لیے بہتر کل بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اور اب اس کی محنت کا پھل آخر کار دکھنے لگا تھا۔ منا کی کامیابی نے گاؤں کے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ محنت اور پڑھائی سے کسی بھی مشکل کو ہرا لیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو کبھی پڑھائی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے اب اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے لگے تھے۔ منا کی کہانی نے سب کو یہ سکھایا کہ خواب دیکھنا اور انہیں پورا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس محنت اور لگن کی ضرورت ہے۔ منا نے اپنی پڑھائی جاری رکھی اور گاؤں کے سب سے بڑے اسکول میں داخلہ لیا۔ یہ اسکول اس کے لیے ایک نئی دنیا کی طرح تھا جہاں اس نے نئے دوستوں سے ملنا شروع کیا اور نیا علم حاصل کیا۔ اس نے اپنی پڑھائی میں اور بھی محنت کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے خوابوں کو پورا کرنے کا ایک قدم ہے۔ رامو اور رادھا نے منا کی ہر قدم پر مدد کی۔ وہ اس کی ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑے تھے اور اس کی ہر کامیابی پر فخر محسوس کرتے تھے۔ منا نے بھی ان کا ساتھ کبھی نہ چھوڑا۔ وہ روز اسکول سے واپس آ کر اپنے ماسٹر صاحب اور دیدی کو دن بھر کی پڑھائی کے بارے میں بتاتا اور ان سے مشورہ لے لیتا۔ ایک دن منا نے رامو سے پوچھا، ماسٹر صاحب، میں جب بڑا ہو جاؤں گا اور ٹیچر بن جاؤں گا تو کیا آپ کی طرح ایک اچھا ٹیچر بن پاؤں گا؟ رامو نے مسکرا کر جواب دیا، منا،
تم میری طرح نہیں بلکہ مجھ سے اچھے ٹیچر بنو گے۔ تم میں وہ چمک ہے جو ہر مشکل کو ہرا سکتی ہے، بس اپنی محنت جاری رکھنا اور کبھی ہمت مت ہارنا۔ رامو کے اسکول نے گاؤں کا صورتحال بدل دیا تھا۔ غریب بچے جو کبھی پڑھائی سے محروم تھے، اب انہیں ایک نئی امید مل گئی تھی۔ ان بچوں کے چہروں پر خوشی اور مستقبل کی جھلک تھی، کیونکہ انہیں وہ موقع مل رہا تھا جو وہ ہمیشہ چاہتے تھے۔ اسکول کی بدولت گاؤں کے لوگ اب رامو کو صرف ایک استاد نہیں بلکہ ایک سماج سیوک کے طور پر دیکھتے تھے۔ رامو اور رادھا کی زندگی اب خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ ان کا خواب پورا ہو چکا تھا اور گاؤں کا ہر بچہ اب پڑھ کر اپنے خوابوں کو پورا کر رہا تھا۔ منا نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک انجینئر بن گیا۔ اس نے اپنے گاؤں میں ایک نئی فیکٹری لگائی جہاں گاؤں کے لوگوں کو روزگار ملا۔ رامو نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی پایا تھا وہ صرف اور صرف اس کی محنت اور ایمانداری کی بدولت تھا۔ اس نے ثابت کیا کہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔